اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں بہنوں بچوں، السلام علیکم۔ مٹی آٹا بن گئی، یہ ایمان افروز واقعہ حضرت امام مالک بن دینار کے دور کا ہے۔ دو مجوسی تھے جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے ایک دن کہا، اے بھائی، تو نے 70 سال آگ کی پوجا کی اور میں بھی 25 سال سے آگ کی پوجا کر رہا ہوں۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں بھی یہ اسی طرح جلاتی ہے جس طرح سب کو جلاتی ہے۔ اگر اس نے ہمیں نہ جلایا تو ہم اس کی پوجا جاری رکھیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ یہ حضرت امام مالک بن دینار کا زمانہ تھا۔ چھوٹے بھائی نے آگ جلا کر بڑے بھائی سے کہا، آپ مجھ سے پہلے آگ میں ہاتھ رکھیں گے یا میں اپنا ہاتھ رکھوں؟ بڑے بھائی نے کہا، تم ہی رکھو۔ چھوٹے نے ہاتھ آگ میں رکھا تو اس کا ہاتھ جل گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ باہر نکال کر کہا، میں نے تیری اتنے سال پوجا کی اور تو نے مجھے ہی جلا دیا۔ پھر اس نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی آؤ ہم ایسی ذات کی عبادت کریں کہ اگر ہم گناہ کریں اور ہم اسے 500 سال بھی بھولے رہیں اور وہ ایک لمحے کی عبادت اور صرف ایک بار توبہ کرنے سے ہماری مغفرت فرما دے۔ اس کے بھائی نے اس کی بات کو مان لیا اور کہا، ہم کسی ایسے شخص کے پاس چلتے ہیں جو ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ چنانچہ دونوں نے حضرت مالک بن دینار کی مجلس کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضرت مالک بن دینار کو بصرہ کے ایک دیہات میں دیکھا کہ آپ عام لوگوں کی مجلس میں بیٹھے تبلیغ کر رہے ہیں۔ جب دونوں بھائیوں کی نظر مالک بن دینار پر پڑی تو بڑا بھائی چھوٹے کو کہنے لگا، میرا ارادہ اسلام قبول کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ میں نے ساری زندگی آگ کی پوجا کی ہے اور جب میں اسلام قبول کروں گا تو میرے گھر والے مجھے ملامت کریں گے، اس لیے مجھے ان کی ملامت منظور نہیں۔ چھوٹے بھائی نے اس سے کہا کہ تم ایسا نہ کرو، کیونکہ لوگوں کی ملامت ایک دن ختم ہو جائے گی لیکن دوزخ کی آگ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بڑے بھائی نے اس کی حق بات کو نہ سنا۔ چھوٹے نے کہا، اے بدبخت، تو اپنے مال اور ارادے کا مالک خود ہے، جو تیرا دل کرتا ہے کر۔ اس کے بعد بڑا بھائی واپس چلا گیا اور چھوٹے بھائی نے اپنے بیوی بچوں سمیت حضرت مالک بن دینار کی خدمت میں حاضر ہونا ہی بہتر سمجھا۔ جب آپ مجلس سے فارغ ہوئے تو اس نے اٹھ کر آپ کو اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور درخواست کی کہ میرے بیوی بچوں سمیت مجھے مسلمان بنا دیں، مسلمان کر دیں، کلمہ پڑھا دیں۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار نے سب کو مسلمان کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد 9 مسلم جوان نے اپنی فیملی سمیت واپس جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت مالک بن دینار نے اس کے لیے چندہ جمع کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اپنا پہلا مذہب چھوڑ کر اللہ کا دین اپنا کر زندگی گزارنی شروع کی تو بیوی بچوں کے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، بازار جا کر کوئی مزدوری کرو اور کوئی سامان خرید کر لاؤ تاکہ ہم کچھ کھا سکیں۔ چنانچہ وہ بازار گیا لیکن کسی نے اس کو مزدوری پر نہ رکھا۔ اس نے دل میں سوچا، مزدوری تو ملی نہیں، کیوں نہ اللہ پاک کا کام کیا جائے۔ لہٰذا وہ دوسرے دن ایک خالی جگہ میں جا کر مغرب تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا۔ پھر وہ خالی ہاتھ اپنے گھر واپس آ گیا۔ بیوی نے پوچھا، تم کوئی سامان نہیں لائے؟ اس نے کہا کہ میں نے آج ایک بادشاہ کے ہاں کام کیا لیکن اس نے مجھے کچھ دیا نہیں اور کہا کہ کل دوں گا۔ چنانچہ سب گھر والے بھوکے ہی سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو وہ دوبارہ بازار گیا لیکن اس دن بھی کوئی کام نہ ملا۔ اس نے حسب معمول شام تک اللہ پاک کی عبادت کی اور پھر خالی ہاتھ گھر آ گیا۔ اپنے
بیوی بچوں سے کہنے لگا بادشاہ نے جمعے کے دن کا وعدہ کیا ہے۔ جب جمعے کا دن آیا تو وہ بازار گیا لیکن پھر بھی کوئی کام نہ ملا۔ وہ حسب معمول عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب سورج غروب ہوا تو اس نے دوبارہ 2 رکعت نماز پڑھی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھے اسلام کے ساتھ عزت بخشی اور تو نے مجھے ہدایت کا تاج پہنایا، تو اس دین کی عزت اور اس دین کی برکت سے میرے دل سے میرے اہل و عیال کے خرچے کا فکر دور فرما دے، کیونکہ مجھے اپنے بال بچوں سے اب شرم آتی ہے اور ان کے ایمان کی حالت بدلنے کا خوف ہے، کیونکہ ان کے اسلام لانے کا نیا زمانہ ہے۔ وہ ظہر کی نماز کے وقت جامع مسجد میں گیا اور اس کے بچوں پر بھوک کا غلبہ تھا۔ ایک آدمی نے اس کے گھر پر آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک طبق ہے جو کہ رومال سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس نوجوان نے اس عورت سے کہا، اس طبق کو پکڑ لو اور اپنے خاوند سے کہنا یہ تیری 2 دن کی اجرت ہے، اور اگر تو زیادہ کام کرے گا تو تجھے اور زیادہ اجرت ملے گی۔ اس نے وہ طبق لیا اور دیکھا کہ اس میں 1000 اشرفیاں ہیں۔ ان میں سے وہ ایک اشرفی لے کر صراف کے پاس گئی۔ صراف نصرانی تھا۔ جب اس نے اشرفی کا وزن کیا تو وہ 1 مسکال یعنی 4.5 ماشے یا 2 مسکال سے زیادہ وزنی تھی۔ جب اس نے اس اشرفی کے نقش کی طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو آخرت کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے۔ یہ دیکھ کر صراف نے اس عورت سے کہا، یہ اشرفی تو نے کہاں سے اور کیسے لی؟ عورت نے سارا قصہ بیان کیا تو صراف کہنے لگا، سبحان اللہ، مجھ پر بھی اسلام پیش کرو کیونکہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پھر صراف نے اس عورت کو 1000 درہم دیے اور کہا، اس کو خرچ کرو، جب یہ ختم ہو جائیں تو مجھے بتانا۔ اس عورت نے درہم لے کر کھانا تیار کیا۔ جب خاوند نے مغرب کی نماز پڑھ کر خالی ہاتھ گھر واپس آنے کا ارادہ کیا تو اس نے رومال کو مٹی سے بھر لیا اور اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اگر بیوی نے پوچھا تو کہوں گا یہ آٹا ہے اور یہی میرے کام کی اجرت ہے۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کو دور سے کھانے کی خوشبو آ گئی۔ اس نے رومال کو دروازے کے پاس رکھ دیا تاکہ اس کی بیوی کو پتہ نہ چلے۔ پھر اس نے بیوی سے گھر کا حال حوال دریافت کیا تو بیوی نے سارا ماجرا بیان کیا۔ اس نے اللہ کے لیے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر بیوی نے پوچھا، رومال میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کے بارے میں نہ پوچھو۔ اس کے بعد وہ رومال کے پاس گیا اور رومال سے مٹی کو باہر پھینکنے کا ارادہ کیا۔ جب اس نے رومال کو کھولا تو دیکھا کہ وہ مٹی اللہ کی قدرت سے آٹا بن چکی ہے۔ اس نے اس انعام پر اللہ کے لیے سجدہ شکر دوبارہ ادا کیا اور مسلسل اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح کے اسلامک واقعات اگر آپ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور پلیز اپنے دوستوں اور بہنوں بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔